بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراجم. آج ہمارے پاس جو ایکسکلوسیو خبر ہے کہ پاکستان کا جو بیوروکریسی ہے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو باہر سیٹل کروانا سٹارٹ کر دیا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اپنے بچوں کو یہ باہر جو ہے وہ پڑھانے کے لیے بھجواتے ہیں، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرماننٹلی وہاں پہ سیٹل کروا رہے ہیں تاکہ ان کو یہاں پہ آنا ہی نہ پڑے. اگر آنا بھی ہے تو ان کو سی ایس ایس باہر سے ہی کروائیں، یہاں پہ آ کے صرف وہ ٹیسٹ دیں اور انٹرویوز دیں اور آگے افسر اور افسر شاہی کے طور پہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر دینا. لیکن یہ ایک بڑا خوفناک ایک سچویشن ہے. اگر جو اس ملک کو چلا رہی ہے وہی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو مستقبل یہاں پہ سیکیور نہیں ہے تو پاکستان کے حالات کیسے چل سکیں گے، پاکستان کے معاملات کیسے بہتر ہو سکیں گے. جو اوورسیز ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 2023 کے پہلے 7 ماہ میں کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاکستانی باہر جا چکے ہیں. یہ تو آفیشیل ڈیٹا ہے، لیکن اس سے بہت سارے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں، جو ڈنکی لگا کے بھی گئے ہیں اور جو اور طریقوں سے بھی گئے ہیں. تو وہ ڈیٹا اور ہے. اور جو سرکاری ملازمین کا ان میں ڈیٹا نہیں ہے کہ جو سرکاری ملازمین چھٹیاں لے کے باہر جا رہے ہیں وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پریفر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی باہر جو ہے وہ پوسٹنگ اچھی مل جائے تاکہ ہم وہاں پہ سیٹل ہو جائیں. اکثر افسران ایسے بھی ہیں یا جو پاکستان سے لوور لیول کے جو لوگ جاتے ہیں وہ باہر جا کے واپس آتے ہیں، وہ پریفر ہی نہیں کرتے کہ ہم واپس جائیں اور پاکستان میں دوبارہ جاب جا کے سٹارٹ کریں. کئی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ یہاں سے گئے اور وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں، وہاں سے ان کو وہ سرکاری جاب انہوں نے چھوڑ دی ہے، ان کا کوئی اب وہ پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ جو پولیس سروس کے جو لوگ ہیں، جو ایڈمنسٹریشن پہ بیٹھے جو لوگ ہیں، اب انہوں نے اپنے بچوں کو باہر سیٹل کروانا شروع کر دیا ہے. ایک تو جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں وہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کو یہاں پہ مستقبل نہیں ہے تو باہر ہی وہ بہتر رہیں گے. تو یہ ایک سچویشن ہے اور حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو باہر جا رہے ہیں ان کو اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ اپنے فیملیز کو تو یہاں پہ رکھیں، کہ بجائے کہ آپ ہر دوسرے یا تیسرے مہینے چھٹی لے کے باہر جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ہوں گے، وہ پاکستان کا سوچیں گے تو پھر ہی پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے چل سکیں گے. جو دوسرا، آج جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے سرکردہ اور بڑا نڈر رہنما ہیں، انہوں نے ایک اور بیان ان سے پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ کا یا جنرل فیض کا احتساب آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کلیئرلی بتائیں. تو اب ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا جو نون لیگ کی جو پالیسی ہے انہوں نے مکمل یو ٹرن لے لیا ہے. یو ٹرن کا بادشاہ تو یہ عمران خان کو کہتے تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یو ٹرن پہ یو ٹرن آ رہا ہے. نواز شریف کا جو احتساب کا جو ایک کھوکھلا اور ایک اپنی جو پٹواری حضرات ہیں ان کے لیے جو سٹیٹمنٹ تھا ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو ایک دن میں ختم ہو گیا. اب ان کے جو پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں. پہلے زبیر عمر سے پوچھا گیا، زبیر عمر بات کرنے کو تیار نہیں. اب جاوید لطیف صاحب جو ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، تو اب احتساب کے نعرے سے نکل گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو اپنے اندر جو احتساب کا جو نظام ہے اس کو مزید افیکٹو اور فعال بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی پالیسی ہے، یہ صرف اس ملک پہ راج کرنا چاہتے ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کیا جائے، پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کو امپروو کیا جائے. یہ تو خود اب ایگزامپل موجود ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئے اور آتے ہی انہوں نے جو نیب کے اربوں روپے کے جو کیسز تھے وہ ختم کروائے. باقی بھی ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں، اسحاق ڈار ہے، باقی یہ تو اللہ بھلا کرے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو بندیال صاحب ہیں
انہوں نے نیب کے آرڈر پہ دوبارہ جو کیسز جو ہیں وہ سارے بحال کر دیے. تو اب یہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ واپس بھی جایا جائے نہیں جایا جائے. لیکن اس تناظر میں یوسف رضا گیلانی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو جنوری میں بھی الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہم تو کئی دنوں سے جو ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب اکتوبر میں واپس نہیں آئیں گے. اکتوبر کا مہینہ ان کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں ہے. لیکن اب دوسرا جو جنوری میں الیکشنز کی بات ہو رہی تھی وہ الیکشن کمیشن نے جسٹ ان خبروں کو تھوڑا سا تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ وقت میں نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن ایک تو آئینی خلاف ورزیاں کر چکا ہے تو اب وہ جسٹ ایک بتانا چاہتے تھے کہ ہم الیکشنز کروا سکتے ہیں. لیکن اب پیپلز پارٹی کی جو ایک سینئر لیڈر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جنوری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا. تو الیکشن پھر ہوگا کب, یہ سوال سب سے اہم ہے. تیسرا جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں, آج ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ سعودی عرب سے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اپنے جو انہوں نے 12 سے 13 دن کا جو پوری دنیا کا جو دورہ تھا, جو امریکہ سے سٹارٹ ہوا, پھر وہ برطانیہ, پھر فرانس میں, پھر سعودی عربیہ میں, اور انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ. تو اب درمیان میں انہوں نے بہت انٹرویوز بھی دیے ہیں اور انٹرویوز میں نگران وزیر اعظم ہیں, لگتے وہ وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں کہ جس طرح کے وہ انٹرویو دے رہے ہیں. تو وہ عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر عدالتوں نے ریلیف نہ دیا تو ہم سوچیں گے وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو لیکن ساتھ ساتھ جو نواز شریف کے حوالے سے ان سے پوچھا جاتا ہے تو نواز شریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اسی کا فیصلہ کریں گی. تو یہ ڈیول جو ہے وہ پالیسی ہے. بظاہر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو باپ کے جو لوگ ہیں, باپ پارٹی جو ہے یہ ساری نون لیگ میں جا رہی ہے اور اگلا جو الیکشن ہے یہ اکٹھے لڑیں گے. اور اب ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے, تمام جو لوگوں کے سٹیٹمنٹ ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ باپ کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جو نون لیگ میں شامل ہوں گے اور اکٹھے الیکشن لڑیں گے. لیکن جو نگران وزیر اعظم ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے, وہ الیکشن کروانے کا سوچے, مگر وہ ہر سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں اور جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب باپ کا سب کو پتہ ہے کہ باپ کے پیچھے کون ہے اور نون لیگ کے پیچھے کون ہے, اور نون لیگ کو تو باپ کے اصل جو باپ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جلدی جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں تاکہ نواز شریف بھی پاکستان آئیں تو آپ اقتدار لیں. لیکن نون لیگ جو ہے وہ ابھی بڑی پریشان نظر آ رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف کے جو استقبال کے لیے اگر لیگی کارکن نہ آئے تو ہم ان کے بچوں کو اٹھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر رہے ہیں جس میں پتہ لگایا جائے گا کہ جو کارکن ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ یا مینار پاکستان پہ آئے ہیں یا نہیں, کیونکہ ماضی میں بھی بڑا ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ گھروں سے ان کے ساتھ نکلتے ہیں لیکن شہر کراس کرنے سے پہلے ہی واپس مڑ جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. لاسٹ میں جو احتساب کی جو تحریک انصاف کے خلاف ایک احتساب کا بیانیہ اور 9 مئی کے تناظر میں باتیں ہو رہی ہیں, جو 9 مئی کی رپورٹ ایک آئی ہے واقعے کی, تو اس پہ تحریک انصاف نے اس رپورٹ کو مکمل جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے اس کی مذمت بھی کی تھی اور سپریم کورٹ میں اس کے کیس میں بھی بتایا تھا کہ میں تو جیل کے اندر تھا اور بعد میں جو پیچھے ہوتا رہا میں تو مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. تو جو نگران وزیر اعظم ہے شکر ہے کہ انہوں نے اپنا جو انٹرنیشنل جو ٹور ہے وہ ختم کیا ہے اور آف کورس جو کروڑوں روپے لگے ہوں گے. تو نگران وزیر اعظم اور باقی جو وزراء ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ الیکشن کروانے آئے ہیں, آپ پوری دنیا کے جو ٹورز ہیں وہ کرنے نہیں آئے. تو یہ ساری سچویشن ہے.
اس پہ آپ آئندہ اپنے ویلاگ میں بتائیں گے کہ نیشنل بینک میں کیا ہو رہا ہے، نیشنل بینک کے جو صدر ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں جو اب وہ پرماننٹ تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوفناک چل رہے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تھینک یو۔